فاذکرونی اذکرکم، اللہ جل کریم نے فرمایا پس اے بندے تم مجھ کو یاد رکھو تو میں تجھ کو یاد رکھوں۔ حضرت جی فرماتے ہیں یاد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دل میں یاد کرتے ہیں، دل میں اللہ کو یاد کرو، فرمایا اللہ تم کو یاد کرے گا۔ تم اپنے عجز و نیستی کے ساتھ، اپنی ضعف البنیانی کے ساتھ، اپنی فنائیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، وہ اپنی عظمت شان کے ساتھ، اپنی بقا کے ساتھ تجھ کو یاد کرے گا۔ تو فانی تیری یاد فانی، اللہ باقی، اللہ کی یاد بھی باقی۔ بڑے رمز کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ دیکھی ہوئی چیزوں کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، ان کا نقشہ، ناک، نین، نقشہ، صورت دیکھا ہوتا ہے تو اس کا تصور، اس کی یاد بن جاتی ہے۔ اللہ جل اسمہ ان دیکھی ذات، بے مثل، بے مثال، بے چوں، بے چگوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آنکھ کا محتاج نہیں دیکھنے کے لیے، کان کا محتاج نہیں سننے کے لیے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ ایسا ہی خالق ہوتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ کانوں آنکھوں کا محتاج ہو اور ہم اس کو الہ بنائے بیٹھے ہوں، یا پھر مٹی کا بے جان ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے کان ہیں جو یہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جو یہ دیکھتے ہیں، ان کی زبانیں جو بولتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تم عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان بتوں کے بارے میں فرمایا، ایک طرف سے اگر چلتے پھرتے بت ہیں تو وہ محتاج ہیں دیکھنے کو آنکھ کے، سننے کو کان کے، بولنے کو زبان کے۔ اللہ پاک محتاج نہیں ہے دیکھنے کو آنکھ کا، بولنے کو زبان کا، سننے کو کان کا۔ بے مثل ذات۔ اب ایسے میں بے مثل ان دیکھی ذات، بے چوں، بے چگوں کو کیسے یاد کیا جائے؟ اس کو یاد کرنے کا طریقہ اللہ اپنے بندے کو خود بتاتا ہے۔ وہ اس طرح بتاتا ہے اللہ اپنے بندے کو طریقہ کہ تم سب سے کٹ کر اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس کے رب کے نام کو یاد کرو۔ اب اس کی ذات کو یاد کرنا، اندیکھی ذات کو یاد کرنا تو بہت بہت مشکل ہے۔ اس کے فرمائے نام کو یاد کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کرو نام کو اپنے رب کے، اور اس کا نام ہے اللہ، ذاتی نام اللہ۔ ایسا نام ساری دنیا میں، پوری کائنات میں نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کافر کو بھی اسی جرت نہیں ہے کہ اپنی اولادوں میں کسی بیٹے کا نام اللہ رکھے۔ باقی سارے صفاتی نام اختیار کیے گئے ہیں، کوئی خود کو، ہاں ہے تو وہ عبد الرحمن، لیکن وہ رحمان اصطلاح میں عام لوگ پکارتے ہیں، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ ستار، وہ غفور بولتے ہیں نا۔ یہ سارے عبدال ہیں، یہ سارے عباد ہیں، عباد اللہ ہیں، الرحمن، رحیم، کریم، مالک، ستار، غفار۔ ایک کتنا پیارا ایک نقطہ دیا تھا تصوف سلوک کے ایک آئی ڈی کے اندر، فیس بک میں ایک طالب نے، اللہ اکبر، کہتا ہے ایک عاشق کی نظر میں، ایک عاشق کی نظر میں ساری دنیا کی آبادی ایک شخص ہے۔ ہوا میں اڑ گئی بات لگتا ہے، ہاں نا صحیح، ہوا میں متھوں والی ویا پتھر سنگالا ہوا اللہ جل شانہ۔ پاک اندیکھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان آنکھوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ یہ آنکھ، یہ کان جو سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کی دنیا نہیں ہے وہاں پر، ان کو
مٹانا پڑتا، بھولنا پڑتا، نفی کرنی پڑتی ان کی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو انسان کی سوچ ہے، فکر ہے، خیال، اس کا یاد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ خیالوں میں انسان یاد کرتا ہے اپنے رشتوں کو، نعتوں کو، دوستوں کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو، اپنے کاروباروں کو، خیالوں میں۔ اللہ کی یاد کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری یادیں نفی ہو جائیں، نکل جائیں، منقطع ہو جائیں، معدوم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ ضرورت ہو وقت کے حساب سے اس خیال کو لایا، کام کو نمٹایا، پھر فارغ کر دیا اور اللہ کی یاد میں لگ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن کیوں ایسا نہیں ہو پاتا کہ بندے کے دل کی لگن، اس کا ذوق، اس کا شوق مادیت میں لگا ہوا، اشیاء میں لگا ہوا، چیزوں میں لگا ہوا، یہ دلچسپیوں نے اس کو مار کے رکھ دیا، موت دے دی۔ موت اندر سے مرا ہوا ہے۔ زندہ تب ہوگا جب ان کو دل سے جلا کر، خاک کر کے نکال کر دل کو اللہ کی یاد کی آماج گاہ بنائے گا، تو پھر یہ زندہ ہو جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا۔ ایک ہے صورتاً زندگی اور موت، ایک ہے معنن زندگی اور موت۔ معنوی زندگی اور معنوی موت جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ مادی اور صورتی یہ وقتی ہے، عارضی ہے، فانی ہے، بدل جانی ہے، مٹ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ روحانیت ابدی ہے، ازلی ہے، دائمی ہے، لامکانی ہے۔ روح اللہ لامکانی ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا بندوں پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ وسیلہ بنا کر، کہ کیسی ہستی کہ جس کا ربط ایک ہی وقت میں مکانی کے ساتھ بھی اور لامکانی کے ساتھ بھی، یہی وسیلہ ہے ہمارے لیے۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، عرش کے وارث خدا را یا نبی سلام علیکہ۔ پہلے ہم سیکھیں قرینہ، پہلے مرشد سے ملے سینہ، یوں یہ سینہ چلے مدینہ یا نبی سلام علیکہ۔ پھر یہ صاحب مدینہ خود پھر ایسے دل کو صاحب عرش کے ساتھ وصل کرا دیتا ہے۔ اپنی امت، اپنے رب کے درمیان واسطہ وسیلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے پاک کو راتوں رات جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کے جو سیر کرانے لے گیا اپنے بندے کو لیلم راتوں رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد برکتیں ہیں، وہ بیت المقدس جس پر یہود آنکھیں پھاڑے ہوئے جھڑپ مارنا چاہ رہا، اور مسلمان اس کی حفاظت سے منہ پھیرے بیٹھا ہے، غافل بیٹھا۔ کیوں؟ معنوی موت مر چکا مسلمان، اس لیے قبل اول کی حفاظت کو اٹھتا نہیں ہے۔ یہ مادیت پرستی نے اس کو موت دے دی ہے، مر چکا ہے، مر چکا ہے، مسلمان مر چکا۔ نام کا اسلام، نام کی یہ عمارتیں مسجد کے نام پر کھڑی ہیں، ان میں بتوں کا آنا جانا رہتا ہے، اندر روح اور وہ حیات حمیت غیرت ایمانی مسلمانی وہ رہی ہی نہ، اس لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مظلوم وہاں عورتیں، بچے، ان کی اللہ اکبر عزتیں محفوظ نہیں ہیں، گھر محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، بچے معصوموں پر ظلم ڈالتے ہیں، وہ اپنی دفاع کے لیے بیچارے ان کے توپوں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے پتھر اٹھاتے ہیں بیچارے۔ پھر کل ایک نے درد دل والے نے پتھر اٹھائے ہوئے بچے کی تصویر شیئر کی ہے، جس کے ہاتھ میں دودھ کا فیڈر ہے، دودھ کا فیڈر ایک ہاتھ سے منہ میں ہے، دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ میں اس کے پتھر ہے۔ ایک لکھنے والے نے لکھا 57 ممالک کے
بے غیرت مسلمانوں کے حکمرانوں کے میزائلوں سے تمہارے اس پتھر پر میں قربان جاؤں. ایسا مر چکا. یہ مانوی زندگی اس کو کیسے ملے گی؟ جب یہ مادیت کو فنا کرے گا، اپنے خیال کی دنیا کو مادیت سے علیحدہ کر کر روحانیت سے جوڑ دے گا، تب پھر اللہ کی یاد آسان ہو جائے گی. اس اندیکھی ذات کو یاد کرنا پھر آسان ہو، وہ خود پھر یاد میں آ جاتا ہے، وہ خود یاد میں آ جاتا ہے. پھر وہ دل کی ڈور کو خود اپنی طرف کھینچے دے گا. پھر کیا ہے وہ سائیں خواجہ غلام فرد نے فرمایا چکمک کو کیا بولا انہوں نے؟ ہاں مقناطیسی تے لوہے وانگر او سجن تے چھکوے ہکوے اللہ ہکوے. تو ایسوں کو خود اللہ خود کھینچ لیتا ہے جب بندہ خود کو ساری چیزوں سے پاک کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا فارغ ہو کے، ایسے کو اللہ ڈھونڈ رہا ہے پوری زمین میں. ایسے کو کون خود کو فارغ کر کے میرے لیے بیٹھ جاتا ہے؟ اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سارے کاموں کا خود کفیل بن جاؤں گا. لیکن بندے کو اعتبار نہیں ہے اللہ کی ذات پر، اس لیے یہ کام کون کرے گا جو میں نہ کروں؟ تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام دیکھو کیسے کرتا ہے. حضرت جی فرماتے ہیں قربان جاؤں، کر کے تو دیکھو بھائی، کر کے تو دیکھو تو صحیح نا. اب بندہ کرے ہی نہ تو پھر وہاں سے کیا ہوگا؟ کچھ تم قریب آؤ کچھ ہم جناب عالی، بج نہیں سکتی اس دنیا میں ایک ہاتھ سے تالی. ایک بالشت آ جا اللہ ایک ہاتھ آ جاتا ہے. حدیث قدسی میں خود فرمایا اللہ جل کریم نے، آنکھیں بند کر کے ساری دنیا کو معدوم کر دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنے سے وابستہ سارے رشتوں کو پامال کر کر، اپنے نفس کو پامال کر کر خاک میں ملا کر کے دیکھیں کہ در دیوار زمین آسمان کچھ موجود نہیں، عرش تا فرش تک اس میں اللہ ذات پاک کا نور ہے.